الف اللہ چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آج کا یہ پروگرام بڑا اہم اور بڑا خصوصی پروگرام ہے، کیونکہ اس وقت ہم موجود ہیں دارالعرفان منارہ میں، جہاں پہ سالانہ اجتماع منعقد کیا جاتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اس روحانی تربیت کے حوالے سے ملک کے کونے کونے سے سالکین یہاں پر پہنچتے ہیں اور اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ آج اس اجتماع کی آخری تقریب ہے جس سے حضرت امیر محمد اکرم اوان مجزی اللہ العالی خطاب فرمائیں گے۔ بڑا اہم اور بڑا خصوصی خطاب ہے، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں حضرت جی کے خطاب کی جانب۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ارشاد باری ہے والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے لیے مشقت اٹھاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ فرمائی جاہدو، مشقت اٹھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشکلات برداشت کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں۔ زندگی کے ہر لمحے، ہر کام، ہر موڑ، ہر نشیب و فراز میں اطاعت الہی، اتباع رسالت کو مد نظر رکھتے ہیں۔ مجاہدہ کیا ہے؟ مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ یہ مجاہدہ نہیں ہے کہ کسی نے چلہ لگا لیا، کسی نے 10 دن محنت کر لی، کسی نے بہت ساری تسبیحات پڑھ لیں، کسی نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر صورتیں پڑھ لیں، دریا میں کھڑا ہو گیا۔ یہ مجاہدہ نہیں ہے۔ مجاہدہ ہے پل پل میں، ہر لمحے میں اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا آمنے سامنے، زندگی کے ہر لمحے میں یہ مقابلہ جاری ہے۔ دنیا کا مال و دولت، دنیا کی لذتیں، دنیا کا وقار و اقتدار اپنی طرف کھینچتا ہے۔ آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، میں بھی دیکھتا رہتا ہوں، جہاں کسی حکمران کو ناز ہے کہ میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں، وہاں ہر افسر کے ذہن میں بھی ہے کہ میرے جیسا کوئی دوسرا ہے۔
جہاں افسروں کے ذہن میں ہے وہاں ماتحت کے ذہن میں بھی ہے کہ جو کچھ میں ہوں وہ دوسرا ہے، حتیٰ کہ آپ نیچے تک چلے جائیں، کمزور ترین لوگ خاکروب کو لے لیں، آپ اس سے بات کر کے وہ کہے گا میرے جیسا کوئی دوسرا خاکروب نہیں۔ جہاں کوئی ہے وہ اپنی انا میں گرفتار ہے۔ ایک زمانے میں دیکھتا تھا ہمارے یہاں اکثر خانہ بدوشوں کے قافلے آتے جاتے رہتے ہیں، تو میں سمجھتا تھا کہ یہ بڑے ان کی زندگی مزے کی ہوگی، نہ انہیں مشقت ہے نہ محنت ہے، صبح اٹھے گئے گاؤں میں گئے گدا کر کے لے آئے، رات دن کا کھانا ہو گیا، موج کی، صبح اٹھے پھر چلے گئے۔ ان سے بیٹھ کر ان کی باتیں سن کر اندازہ ہوا کہ یہ تو ہم سے زیادہ گرفتار بلا ہے۔ ان کی باتیں سنی تو ایک کہہ رہا تھا، خانہ بدوش جھگی والا، میں نے بیٹی کی شادی پر لوگوں کو جلیبیاں کھلائی تھیں، کوئی دوسرا کھلائے گا تو دیکھیں۔ ایک ان میں خاص طبقہ ہوتا ہے جو بندروں ریچھوں کا تماشا کرتا ہے، تو بڑے بڑے وہ قیمتی ہوتے ہیں ریچھ۔ تو ایک کہہ رہا تھا میں نے بیٹی کو جہیز میں داماد کو 2 ریچھ دیے تھے، کوئی اور دے گا تو پتہ چلے گا۔ تو میں سمجھا کہ وہ مسئلہ یہاں بھی ویسا ہی ہے۔ اب مجاہدہ قرآن اس بات کو کہتا ہے کہ یہ رنگینیاں، دل فریبیاں، یہ انانیت، اس سب کو ٹھکرا کر دامن رسالت کو تھا۔ کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس میں میری آنا نہیں ہے۔ میں تکڑا نہیں ہوں، میں دوسروں سے اچھا نہیں ہوں، بلکہ مجھے وہ کرنا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ کیوں کرنا ہے، ایسا کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا کا صرف ایک دروازہ، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، قرآن کا انداز اپنا نرالا انداز ہے، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم اللہ سے کچھ لینا چاہتے ہو، تم اللہ سے صحت چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، لمبی عمر چاہتے ہو، اولاد چاہتے ہو، مال چاہتے ہو، عہدہ چاہتے ہو۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، پیار یا محبت سے قرآن نے کہا ہے، محبت ایک جذبہ ہے جو نفع و نقصان سے بالا تر ہوتا ہے۔ یہ جن باتوں کو ہم محبت سمجھتے ہیں یہ محبتیں نہیں ہیں، یہ سودا بازیاں ہیں۔ ضرورتوں کی تکمیل کے لیے جو ہم کرتے ہیں کہ یہ بڑی محبت ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ اغراض کو ہم نے محبتوں کا نام دیا۔ سب سے زیادہ محبت تو اولاد سے ہوتی ہے۔ بندہ محنت کرتا ہے، پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، جوان ہوتے ہیں، اگر کوئی کما کے نہ لائے تو محبت کہاں جاتی ہے؟ وہی والد ہوتا ہے، وہی بیٹا ہوتا ہے، کوئی محبت نہیں رہتی۔
محبت تو ہوتی تو وہ اچھا ہے یا برا ہے، کام کرتا ہے یا نکما ہے، محبت تو شرطیں نہیں لگاتی۔ تو اگر باپ بیٹے میں یہ حال ہے اور واقعی ہے تو پھر اور کس کو کس سے محبت ہو؟ محبت بے غرض بے لوث جذبہ ہے۔ پھر محبت کے لیے جاننا شرط ہے، غائبانہ محبتیں نہیں ہوتی۔ جس چیز کو جانتے ہیں اس سے محبت کر سکتے ہیں، جس فرد کو جانتے ہیں اس سے محبت کر سکتے ہیں، جسے آپ جانتے ہی نہیں اس سے محبت کیا ہو؟ جس چیز کے نفع و نقصان کا بھی پتہ نہیں، جس کی لذت اور لطف کا بھی پتہ نہیں، جس کے حسن و خوبصورتی سے بھی آگاہ نہیں، اس سے کیا محبت ہوگی؟ تو محبت کے لیے جاننا شرط ہے۔ جانیں گے کیسے؟ یہی منصب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو بھی آپ کے دامان رحمت میں آئے اسے عظمت الہی سے آشنا کر۔ جی ناظرین محترم، حضرت جی کا خطاب ابھی جاری ہے، لیکن اس وقت ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے، اور اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اپنے سوال کے ذریعے تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0334955021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، وہاں پہ کوسچن کے آپشن پہ جا کے آپ ہمیں اپنا سوال بھیجیے، آپ کا سوال ہم پروگرام میں شامل کریں گے، روٹین کے پروگرام میں شامل کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ almurshid.tv پہ جا کے ہمارے تمام گزشتہ پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام بڑا ہی اہم اور بڑا ہی خاص پروگرام ہے، کیونکہ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں حضرت جی مدظ اللہ العالی کا خصوصی خطاب۔ آئیے چلتے ہیں خطاب کی جانب۔ معرفت الہی بارگاہ رسالت میں یوں بٹتی تھی کہ جب بھی کوئی ایمان لایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضور حق کھڑے ہوئے تو اسے بھی حضور حق کے لیے کھڑا کر دیا، اور وہ بھی اللہ سے مخاطب ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے تو نے۔ یہاں جب کوئی ذرا معرفت کا نصیب ہوتا ہے تب جا کر محبت پیدا ہوتی ہے۔ انسان تو کافر بھی ہے، حواس بھی اس کے بحال ہیں، کھاتا پیتا سوچتا سمجھتا، دنیاوی نفع نقصان سارا، لیکن نور ایمان کے بغیر قلب کی آنکھ کھلتی نہیں، اس میں روح نہیں آتی۔ مردہ کسی کو کیا پہچانے گا؟ پھر صرف زندگی شرط نہیں ہوتی، شرط ہوتی ہے حیات بھی ہو، قوت بھی ہو، حواس بھی قائم ہو، صحت بھی ہو۔
یہ ساری باتیں اتباع رسالت پناہی سے آتی ہیں، صحت بھی، روشنی بھی، علم بھی۔ یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں تو ایک لطیف سا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا مالک کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے مجھ پر، کتنی بے پناہ نعمتیں مجھے دی ہیں، کتنے احسانات۔ میں تھا ہی نہیں تو میں مانگتا کیا۔ اس نے مادے سے مجھے ایک اور مادے میں تبدیل کیا، پھر انسان بنا دیا، پھر نقش و نگار بنائے، اعضاء و جوارے بنائے، بینائی و شنوائی و ہوا سے خمسہ دیے، ایک عالی شان دماغ عطا فرمایا، پھر لمحہ لمحہ میری حفاظت فرما رہا ہے، مجھے رزق مہیا کر رہا ہے، ہر نعمت عطا کر رہا ہے، اور سب کو مل تو رہی ہے۔ پہچانتے وہی ہیں جو بارگاہ رسالت سے وابستہ ہو۔ یہ وابستگی جب آنکھ واق کرتی ہے تو عظمت و جلالت الہی، حسن و جمال الہی، کرم و احسان جمال الہی کی ہر بندے کو اپنی حیثیت کے مطابق خبر ہوتی ہے۔ جب اس بات کی خبر ہوتی ہے تو اس کے دل میں ایک لطیف سا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت کے لائق تو اللہ کی ذات ہے۔ پھر اس میں ایک طلب پیدا ہوتی ہے، محبت وصال کو چاہتی ہے، محبوب کو روبرو دیکھنا چاہتی ہے، محبوب سے ہم کلام ہونا چاہتی ہے، محبوب میں فنا ہونا چاہتی ہے۔ اب دار دنیا میں ہے انسان، ہر وہ کام جو دنیا کا شریعت سے باہر ہے وہ ایک حجاب ہے بندے اور اللہ کے درمیان۔ کوئی بڑا پردہ ہے، کوئی زیادہ موٹا ہے، کوئی کم موٹا ہے، لیکن ساری تاریکیاں۔ جہادو کیا ہے، جہاد کیا ہے، مجاہدہ کیا ہے، مشقت کیا ہے، فرمایا پرواہ نہیں کرتے۔ اس پردے کو ہٹانے سے ہاتھ زخمی ہو جائے گا، یہ گر کر سر میں لگ جائے گا، اس سے مالی نقصان ہو جائے گا، اس سے لوگ تانے دیں گے، یہ سارے حجابات۔ فرمایا جنہیں مجھ سے پیار ہو جاتا ہے وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، جو ہوتا ہے ہوتا رہے، مقصد پہ نگاہ رکھتے۔ اور فرمایا فینا، بڑا مہنگا کر دیا۔ ہم حصول لذت کے لیے تو کوشش کرتے، حصول آسائش کے لیے بھی کوشش کرتے، آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے محنت کرتے، محفل مجلس بات کے لیے محنت کرتے، فرمایا نہیں، جب کوئی ذرہ معرفت آتا ہے دل میں تو ساری باتیں بھول جاتے ہیں، پھر فی نا میری ذات کو پانے کی تمنا کرتے ہیں۔ آرام ملے نہ ملے، صحت رہے نہ رہے، دولت ہو نہ ہو،
اقتدار ملے نہ ملے، اللہ مل جائے۔ دیکھیں، ہر کلام متکلم کا اثر لیے ہوئے ہوتا ہے، کلام کرنے والے کا کلام میں اثر ہوتا ہے۔ کوئی غضبناک ہو کر سخت جملہ کہتا ہے، ہمارے سینے میں تیر کی طرح لگتا ہے، ہم لال بھبوکا ہو جاتے ہیں، اسے اس کی گردن اڑا دینی چاہیے۔ چند الفاظ اور چند حروف ہی تھے، لیکن ان میں ایک کیفیت تھی جو دل میں اتر گئی، اس نے بھڑکا دیا۔ ایک بندہ کوئی اچھی خبر دیتا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں، چہرے پہ بشاشت آ جاتی ہے، آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے، ہونٹوں پہ لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ بھی چند حروف، اس نے بھی چند الفاظ کہے تھے، اس نے بھی چند الفاظ، اس کی کیفیت الگ تھی، اس کی کیفیت الگ ہے۔ وہی حروف تہجی ہیں، الف ب ج دال، وہی الفاظ ہیں جو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں۔ کوئی شاعر انہیں مصرے میں یا شعر میں ڈھال دیتا ہے، ہم اششکار اٹھتے ہیں، تو ایک کیفیت آ جاتی ہے۔ ہر آدمی خط لکھتا ہے، مضمون لکھتا ہے۔ غالب نے جو خطوط لکھے وہ اب بھی ادبی سرمایہ، لوگ آج تک پڑھتے ہیں اور سر دھنتے ہیں۔ باتیں اس کی اپنی ہیں، ضرورتیں اس کی اپنی ہیں، بات اس نے اپنی کی، یہ چاہیے یہ نہیں چاہیے، لیکن ایسے حسین اور خوبصورت انداز میں لکھے گئے ہیں کہ آج بھی پڑھے تو بندہ اششکار اٹھتا ہے۔ تو بندے کے کلام میں متکلم کا اثر ہے تو کلام الہی میں کتنا ہونا چاہیے۔ مخلوق کے کلام میں اگر اثر ہے ایک پرندہ چہچہاتا ہے تو طبیعت خوش ہو جاتی، وہی پرندہ ہے کوا، وہ کائیں کائیں کرتا ہے تو طبیعت بیزار ہو جاتی۔ ان کا بھی اثر ہے ان کی آواز میں۔ تو کہاں ذات باری جب وہ ارشاد فرماتا ہے تو پرتو جمال تو ہوگا۔ کوئی صحابہ سے پوچھے قرآن کی آیات میں کیا تاثیر تھی، کوئی تابعین تبع تابعین سے پوچھے، کہ اللہ کے مقرب بندوں سے پوچھے تو کتنی کیفیات۔ ان نعمتوں کا کوئی ذرہ سامنے آئے، آنکھ باں ہو، روح کی صحت درست ہو، کچھ سامنے نظر آئے تو پھر محبت ہو، اور محبت ہو تو پھر مجاہدہ کرے، پھر دنیا کی کوئی رکاوٹ اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ جی ناظرین محترم، حضرت جی کا خطاب ابھی جاری ہے، لیکن اس وقت ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے، اور اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اپنے سوال کے ذریعے تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0334955021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، وہاں پہ کوسچن کے آپشن پہ جا کے آپ ہمیں اپنا سوال بھیجیے، آپ کا سوال ہم پروگرام میں شامل کریں گے، روٹین کے پروگرام میں شامل کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ almurshid.tv پہ جا کے ہمارے تمام گزشتہ پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام بڑا ہی اہم اور بڑا ہی خاص پروگرام ہے، کیونکہ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں حضرت جی مدظ اللہ العالی کا خصوصی خطاب۔ آئیے چلتے ہیں خطاب کی جانب۔ منافقین نے
دھوکہ کیا، بارگاہ رسالت میں عرض کی ہمیں کچھ لوگ تبلیغ کے لیے دے دیجئے، لمبا واقعہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ جو حضرات حضور نے بھیجے پھر انہیں شہید کر دیا گیا، کچھ قید کیے گئے۔ اس میں سے ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کافر نے نیزہ مارا ایک صحابی کو اور ان کے سینے سے لگا، پشت سے نکل گیا اور ان کے منہ سے نکلا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں جیت گیا، میں نے اپنی منزل پا لی۔ عرب بڑی سیدھی سیدھی قوم تھے اور ہیں، آج بھی بے تکلف اور سیدھی بات کرتے ہیں۔ جس بات کو مانتے ہیں واقعی مانتے ہیں، جس کو نہیں مانتے انکار کر دیتے ہیں۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ سامنے مان لیا پھر جا کر کہا یہ بھی کوئی ماننے کی بات ہے، ایسا نہیں کرتے۔ اب جو بندہ اس وقت تو مشرک تھا، دشمن تھا دین کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، شہید کر دیا، لیکن ان کی بات اس کے دل میں ترازو ہو گئی۔ کہنے لگا وہ عرب ویسے بھی رب کعبہ کی قسم جھوٹی نہیں کھاتے تھے، خواہ کافر تھے یا مشرک تھے، پھر مرتے وقت کون جھوٹ بولتا؟ اس نے کہا عجیب بات ہے، سینے سے نیزہ مارا، پشت سے نکل گیا، وہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا۔ یہ کیا فلسفہ ہے، یہ کیسے جیت گیا؟ اس نے ہتھیار پھینکے اور بے خطر مدینہ منورہ کو چل پڑا۔ کہا ہوگا ساتھیوں نے اسے کہ ہم نے ظلم کیا ہے، جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، قتل ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا یہ بات جو ہے اس کا پتہ وہیں چلے گا، یہ میری سمجھ میں نہیں آتی، میں سمجھتا میں جیت گیا، میں نے اسے قتل کر دیا، وہ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے میں جیت گیا، یہ کیا بات ہوئی؟ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، آپ کے ارشادات سنے، ایمان سے سرفراز ہوا۔ حضور گردنیں نہیں مارا کرتے تھے، کفر سے دامن پاک کر کے نور ایمان عطا کیا کرتے۔ تب کہنے لگا اب سمجھ آئی کہ موت و حیات کامیابی نہیں، اللہ کو پا لینا کامیابی۔ مال و دولت، صحت و بیماری، زندگی اور موت سب تماشے، کامیابی اللہ کی رضا کو، اس کی خوشنودی کو پا لینا ہے۔ تو یہاں یہ ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے لیے مشقتیں اٹھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، آسائشیں چھوڑ کر مشکل راہوں پہ چلتے ہیں، جنہیں دنیا کے لالچ میری راہ سے بھٹکا نہیں سکتے، جو اقتدار تو چھوڑ سکتے ہیں، میری طلب سے دستبردار نہیں ہوتے، جو دولت تو ٹھکرا سکتے ہیں لیکن میری راہ سے دستبردار نہیں ہوتے۔ والذین جاہدوا فینا، جو لوگ میری راہ میں مشقت اٹھاتے ہیں۔ ارے بھائی ہمیں تو شکوہ ہی رہتا ہے، شکایت ہی رہتی ہے، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ہماری ضرورتیں ہیں، ہم محتاج ہیں، ہمیں ان کی تکمیل بھی چاہیے،
لیکن کیا ضرورتیں پوری کرنے والا ہمارے پاس موجود نہیں ہے؟ تو پھر اس سے بات کرو، اس کی بارگاہ میں عرض کرو کہ اللہ میں کمزور ہوں، میری اس تکلیف کو راحت سے بدل دے۔ لیکن نہیں، ہمیں یہ ساری یاد رہتی، حسرت ہوتی ہے کہ کوئی یہ بھی کہے 40 50 60 25 30 تو عام ہے روزانہ کی ای میل جو آتی ہیں، سب دنیا کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اب دعاؤں کا جواب کیا ہے؟ جو لکھتا ہے میں بھی اللہ سے دعا کر دیتا ہوں، اللہ اس کی سن لے، اللہ جانے اس کی مخلوق جانے، پھر اس کا جواب کیا لکھنا ہے؟ ویسے رواج ہے دعا کے لیے لکھتے ہیں، اس میں خط اگر پوسٹ کریں تو اس میں واپسی لفا، بھئی اس میں دعا بند کر کے بھیجنی ہے، خواہ کے پیسے ضائع کرتے ہو، میرا بھی وقت ضائع کرتے ہو۔ دعا تو دل سے اٹھتی ہے، اللہ کریم سن لیتے ہیں۔ یہ حسرت رہتی ہے کہ کوئی یہ بھی لکھتا کہ آج فلاں لطیفہ صحیح نہیں ہوا، آج میرے تہجد رہ گئے ہیں، کل میں نے کوئی غلط چیز کھا لی تھی، پرسوں میں نے کسی کو گالی دے دی تھی، کیا کروں؟ کوئی نہیں لکھتا۔ کسی کو یہ اندیشہ بھی ہوتا کہ اس کا علاج کیا ہے، اس کے لیے مجھے توجہ چاہیے، اس کے لیے مجھے دعا چاہیے، اس کے لیے مجھے اللہ کی مہربانی چاہیے۔ قرآن بڑا سیدھا معاملہ رکھتا ہے، فرمایا والذین جاہدوا فینا، میری طلب میں جو تڑپتے ہیں دنیا کا ہر دکھ سہ جاتے۔ ارے بھائی پھر شکایت کس بات کی؟ جب پہلے بتایا جا رہا ہے کہ ادھر آؤ گے تو دنیا دکھ دے گی، دنیا مخالفت کرے گی، دنیا نقصان دینے کی کوشش، امتحان ہی یہی ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے دنیا مردار ہے، دنیا بڑی فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ یار یہ فضول بات ہے، دنیا بڑی خوبصورت، دنیا بڑی لذیذ ہے، دنیا بڑی حسین ہے، دنیا میں اتنی لذتیں ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے مقابلے میں اسے رکھ دیا ہے۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانات۔ یہ دنیا وہ شمع ہے جو جمال باری کے سامنے پڑی ہے، ہم پروانے ہیں، ادھر نثار ہوتے ہیں یا ادھر قربان ہوتے ہیں۔ جب موت آتی ہے نا تو نگاہ بدل جاتی ہے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، ہم نے تمہاری نگاہوں سے حجابات اور پردے ہٹا دیے اور تمہاری نظروں کو فولادی کر دیا ہے۔ جب دنیا سے یکسو ہو کر موت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو کافر کو بھی مرنے سے پہلے بھی فرشتے نظر آ جاتے ہیں۔ قرآن کریم بتاتا ہے نا، اس سے پوچھتے ہیں فیما کنتم، اتنے عرصہ اللہ نے تمہیں مہلت دی، کتابیں اتاری، انبیاء بھیجے، فیما کو کہاں عمر برباد کی تو نے، کہاں جھک مارتا رہا؟ تو ابھی تو زندہ ہوتا ہے، روح قبض کرنے سے پہلے بات ہو رہی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اس کی نظر ٹک گئی ہے جی، اب ایک جگہ دے، ایک جگہ نہیں، اس وقت بات ہو رہی ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کننا مستضعفین، ہم تو عام لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، جدھر لوگوں نے، بڑے لوگوں نے، قیادت نے جدھر چلایا ادھر چلتے رہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، جہاں قیادت بے دین تھی، بدکار تھی، جہاں قانون خراب تھے، اللہ کے حکم کے وہ جگہ اب تو ساری دنیا چھوڑ رہے ہو،
بدکاروں کی صحبت چھوڑ دیتے، نیکوں میں چلے جاتے، جہاں اچھے لوگ ہیں وہاں چلے جاتے۔ آخر آج ساری دنیا چھوڑ رہے ہو، دین کے لیے ہجرت کر رہے تھے۔ الم تکن ارض اللہ واسعہ فلم تہاجروا فیہا، تم بری جگہ، برا ماحول، برے دستور، برا رواج، برا معاشرہ چھوڑ کر اچھے لوگوں میں کیوں نہیں چلے گئے؟ تو یہ ساری رکاوٹیں آتی ہیں۔ تو جب اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اپنی پسند سے ہم اللہ کے نبی پر اعتبار کرتے ہیں، ایمان اعتبار کا نام ہے۔ اعلیٰ ترین یقین کو ایمان کہتے ہیں کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے۔ اس پہ جب کامل یقین ہو جائے، پورا اعتبار، پورا بھروسہ ہو جائے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ تو پھر وہ بتا رہا ہے کہ ادھر آؤ گے تو کچھ تو ہوگا۔ جاہدوا فینا، میری راہ میں جہاد کرنا پڑے گا، مجاہدہ کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، استقامت دکھانا پڑے گی، بہت سی لذتیں قربان ہو جائیں گی، بہت سے مفادات قربان ہو جائیں گے، بظاہر دنیاوی نقصانات برداشت کرنے پڑیں گے، بیماریاں گزارنی پڑیں گی، دکھ تکلیفیں آئیں گی، لیکن عجب چیز ہے لذت آشنائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ وہ جب لذت نصیب ہو جاتی ہے، پھر دنیا کیا، پھر جنت کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی، آخرت کو بھی بھول جاتا ہے، آگے آگے آگے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان حشر میں مومنین کو جمال الہی کی زیارت ہوگی۔ عرض کیا گیا، صحابہ نے کیا رسول اللہ، اللہ پاک کروڑوں رحمتیں کرے صحابہ کرام پر، بڑے احسانات ہیں امت پر ان کے، ہر بات کی تشریح چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، چھوٹے چھوٹے مسائل پوچھ کر پوری امت کے لیے رہنمائی کر گئے۔ یا رسول اللہ ہم کیسے دیکھیں گے؟ فرمایا جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ بھئی جب اللہ کے روبرو پہنچ گئے، جمال الہی نصیب ہو گیا، تو پھر اور کیا چاہیے؟ جنتیں اسی کا مظہر ہیں، اس کی رضا کی سند ہے۔ جنت بجائے خود تو مخلوق ہے، اللہ تو نہیں ہے، غیر اللہ، غیر اللہ کی طلب کیسی؟ وہ رضائے الہی کی سند ہے، اس لیے مطلوب ہے، دلیل ہے اللہ کی رضا مندی کی۔ جنت کی قیمت یہ ہے، اور جنت کی سب سے اعلیٰ نعمت یہ ہوگی کہ جنتیوں کو ذات باری کا دیدار ہوگا۔ دنیا والذین جاہدوا فینا، جو ہمیں پانے کے لیے، ہمارے لیے مشقت اٹھاتے ہیں، یا اللہ بیچارے تکلیف میں مبتلا ہوئے، مفادات چھوڑے، مشکل راستہ اپنایا، تو ان کے ساتھ آپ کیا کرتے ہو؟ فرمایا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ایک نہیں کئی دروازے ان کے لیے اپنی بارگاہ کے کھول دیتے، اپنی راہیں ان پر واضح کر دیتے، اپنے راستے انہیں دکھا دیتے، ان پر چلنا آسان کر دیتے۔ جی ناظرین محترم، آپ نے حضرت جی کا خطاب سنا، اور اس میں یقیناً آپ کو بہت ساری ایسی معلومات ملی ہوں گی، آپ کا ایمان تازہ ہوا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کا پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔